لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ یہ حکیمت ہم کو نصیب فرمائے تو شروع کریں اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اللہ درود پاک میں پڑھنے کو قبول فرمائے۔ میرے پیاروں یہی زبان پر محمد آپ سب کی زبان پر والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد ألا هو محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الميلادي محمد المزاهي محمد القرشي محمد المضري محمد العدمي محمد الأسمعي محمد المذكر محمد المطهر محمد المشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد العامر محمد الناجي محمد المقتصد محمد الحليم محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المستغفر محمد المستغفر محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے خیال میں آج جمعہ کا دن اثر کے بعد بھی ضرور پڑھوں گے انشاءاللہ۔ یہ اس مسجد میں تو کئی مرتبہ آنا ہوا اور کئی مرتبہ اس بات کا مشاہدہ ہوا ہے کہ اثر کے بعد جمعہ کے دن کتنی مرتبہ سب سے کہو کتنی مرتبہ بڑے دن آپ لوگ کو یاد ہو گیا ہوگا ماشاء اللہ الحمدللہ 80 مرتبہ ضرور پاک پڑھنا ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 80 سال کے گناہ 80 سال کی عبادت ہمارے نام ہے احمد میں لکھی جائے گی۔ پنکھا ضرور پاک ساتھ میں پڑھو اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ذکر ہوا ہے اسی سے مجھے واقعہ یاد آتا ہے۔ اللہ کا کرم میں وہی سوچنا تھا کیا کہوں کیا نہ کہوں، لیکن ابھی جو ذکر ہوا میرے پیاروں محرم سے لگا ہوا ایک بہت عجیب واقعہ ہے اور ہمارے لیے تو بہت بڑی برکت ہے۔ اللہ عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا مدینہ پاک میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. بھائی صاحب نے اگر آپ توجہ سے سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور سیدھے اپنی صاحبزادی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے پاس گئے اور بڑی اچھا موسم تھا، مدینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت فاطمہ الزہرا نے دروازہ کھولا اور بہت تعجب سے کہا کہ اب صبح صبح میں آپ یہاں آئیے گھر پہ آئیے، میں کوئی بھی آئے گا تو ہم کہیں گے گھر پہ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گھر پہ نہیں آتا، آپ لوگ باہر آ جاؤ، آپ لوگ باہر آ جاؤ. یہ شہر میں ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اتنی اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے ہم لوگ یہاں بیٹھ جاتے. چنانچہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر بیٹھ گئے، صحن میں بیٹھ گئے. حضرت فاطمہ بھی آ کر بیٹھ گئی، حضرت علی بھی آ کر بیٹھ گئے اور وہ دونوں معصوم بچے اور حضرت حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دونوں بھی باہر آ کر بیٹھے. اور بیٹھنے کا انداز جو حدیث پاک میں لکھا وہ اتنا پیارا لکھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اس شہر میں، آپ کے دائیں طرف بیٹھے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بائیں طرف بیٹھی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور آپ کے ایک گود میں ایک پاؤں پر بیٹھے ہیں حضرت حسن اور آپ کے دوسرے پاؤں پر بیٹھے حضرت حسین. اور کچھ باتیں ہونے لگی، کیا باتیں ہونے لگی وہ تو حدیث پاک میں نہیں لکھا، مگر کچھ باتیں ہونے لگی. اچانک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم یہاں بیٹھے ہیں اور صبح کا وقت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ہوا کے جھونکے چل رہے تو کتنا اچھا ہو کہ ہم سب مل کر اللہ کا ذکر کریں. بھائی ہم سب مل کر اللہ کا یہ کہہ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو چادر مبارک اور اللہ کی قسم نبی کی چادر مبارک سے بڑھ کر کوئی کپڑا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر مبارک لی اور اس طریقے سے اپنے اوپر یوں بچھایا کہ سب کو اپنی چادر مبارک سے لپیٹ لیا. بھائی سب کو اپنی چادر مبارک سے لپیٹ لیا. اب آج کی چادر کے سائے میں ہے، فاطمہ الزہرا کی چادر کے سائے میں اور حسن اور حسین چونکہ نبی کی گود میں ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چادر کے اوڑھ سے دیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول پاک نے فرمایا جیسے میں ذکر کروں تم بھی ذکر کرو. وہ ذکر کا سما بھی کیسا سما ہوگا. ہم لوگ کہیں ذکر میں لگ جاتے ہیں جو نصیب کی کیفیت ہو جاتی ہے. تو جب ہم جیسے نالائقوں کی دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے تو جب تاجدار مدینہ ذکر کرتے ہوں گے اور علی مرتضیٰ وہاں ہوں گے اور فاطمہ الزہرا وہاں ہوگی اور حسن و حسین ہوں گے تو ظاہر بات وہ ذکر کا کیا ہوگا. بس میرے پیاروں اللہ کے رسول پاک نے ذکر شروع کیا. کہو ساتھ میں کہو اللہ کے رسول پاک نے ذکر شروع کیا، شروع کر دیا. اللہ مگن ہو گیا. فاطمہ الزہرا کے ذکر میں مگن ہو گئی. وہ چھوٹے معصوم بچوں کی زبان پر بھی بس چھوٹے چھوٹے لڑنے مردے کی زبان پر اللہ 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 کی رحمت بھی جوش میں ہوگی. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے تھوڑی سی چادر کے کونے کو ہٹایا اور میں نے دیکھا کہ باہر ماحول کیا ہے. حضرت علی فرماتے میں نے چادر کا کونا ہٹایا اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا. حضرت علی فرماتے میں حیران ہو گیا جلدی سے چادر کو واپس اپنے اوڑھ میں لے لیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول یہ چادر مبارک کا تو بڑا کمال ہے، یہ چادر مبارک کا بڑا کمال ہے. آپ نے اوڑھا ہے اسے زمین پر اور یہ چمک رہی ہے آسمان پر، یہ چمک رہی ہے. ابھی ذکر ہو رہا سننا بڑی اچھی بات ذکر ہو رہا. اس میں انسان کی شکل میں حضرت جبرائیل آئے. جس کی شکل میں بالکل انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل کیسے خوبصورت دیکھتے ہوں گے. بس جن کو اللہ نے پیدا ہی کیا نور سے اور سارے فرشتوں کے سردار اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسان کی شکل والی بات یاد رکھتا. حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں آیا کرتے تھے. بولو آیا 16ویں پارے میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں آتے تھے. قرآن کریم نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. جبرائیل کے بارے میں لکھا بالکل انسان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. اب وہ چہرہ ایسا چمکتا دمکتا حضرت جبرائیل تھا اور انسان کی شکل میں آئے اور چادر کی قریب آئے اور کیا کہا اے اللہ کے رسول ذکر ہو کے ذکر میں سب کے سب پکڑ رہے ذکر ہو کے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جبرائیل آ گئے. علی کو بھی بتایا کہ جبرائیل آ گئے، فاطمہ کو بھی بتایا کہ جبرائیل آ گئے، حضرت ابو بکر دونوں معصوم بچوں کو بھی بتایا جبرائیل آ گئے. تو حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ حضرت جبرائیل نے آ کر فرمایا اللہ کے رسول چادر ہٹاؤ، مجھے بھی چادر میں آ گئی.
فرمایا چادر آپ کا جو ذکر ہو رہا اللہ اکبر، ایسا ذکر تو کون کرے؟ نبی سے بڑھ کر ذکر کرنے والا کون ہوگا؟ سارے ذکر کرنے والوں کے سردار ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبرائیل نے کہا ذرا چادر ہٹاؤ، مجھے نہیں آنا۔ اب ہمارے نبی اور ذکر اور حضرت جبرائیل کی تو بڑی بے تکلفی تھی، بس حضرت جبرائیل تو آتے رہتے تھے نبی سے، تو ہمارے آقا صاحب نے بڑے پیار سے کہا کہ جبرائیل چادر میں آنا چاہتے ہو، یہ تو بتاؤ کہ میرے اوپر کوئی احسان کیا کہ میں تمہاری بات کو مانوں اور تمہیں چادر میں لے لوں؟ اللہ کے رسول نے مذاق کر بھائی مذاق کر اللہ، اس لیے میں تو نہیں کہتا ہوں کسی دوست سے مذاق کرو نا تو نیت کر لو کہ میرے کبھی مذاق کرتے تھے اس لیے میں کرتا ہوں، مذاق کرتے جائے گا تو شہیدوں کا ثواب ملتا ہوا چلا جائے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مذاق میں کہا کہ بھائی چادر میں آنا چاہتے ہو، کوئی احسان ہے مجھ پر؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے رسول جب یہ بات کرتے ہو تو میرے دو احسان ہیں۔ کس سے احسان ہے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کون سا احسان ہے؟ تیرا مجھ پر کون سا احسان؟ دو احسان کون سے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی بیٹی بیٹھی ہے نا، کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا، پوچھو ان کو پوچھو۔ حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں فرشتوں کے سردار کہہ رہے فاطمہ کو پوچھو کہ گھر میں چکی کی وہ چکی کو گھماتی رہتی ہے، چکی کا پارٹ گھماتی رہتی ہے، حضرت فاطمہ کا ہاتھ گھومتا ہے، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، یہ چکی کے پارٹ کو چھوڑ دیتی ہے، اس کے بعد بھی گھنٹے گھنٹے تک چکی کا پارٹ گھومتا ہے۔ پوچھو فاطمہ کو گھومتا کہ نہیں گھومتا؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ہاتھ گھومتا ہے۔ کہا وہ کون گھماتا؟ وہ جبرائیل ہی تو آ کے گھماتے ہیں۔ اب فرشتوں کے سردار یہ آپ کی بیٹی کے گھر میں نوکر بن جاتے تھے، بات سمجھ آئی ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو پوچھا، فاطمہ نے کہا بات تو صحیح ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو یہ بڑی احسان دوسرا احسان بنتا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا دوسرا احسان وہ بھی آپ کی بیٹی کے ساتھ، اور بیٹی پر احسان کرنا ابا کو خوش کرنا، بیٹی پر احسان کرنا ابا کو خوش کرنا۔ دوسرا احسان یہ حسن اور حسین یہ دونوں معصوم بچے رات کو روتے ہیں، فاطمہ ان کو چولہے میں سلاتی ہے، دن کو روتے ہیں، ان کو فاطمہ چولہے میں سلاتی ہے، اور فاطمہ کو چولہا دیتے تھک جاتی ہے، اس کے بعد بھی چولہا چلتا رہتا ہے۔ پوچھو فاطمہ کو چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ اللہ کے رسول نے پوچھا تو فاطمہ نے کہا گھنٹے گھنٹے تک چولہا چلتا ہے۔ اللہ حضرت جبرائیل نے فرمایا وہ چلانے والا جبرائیل ہی تو ہوتا ہے۔ بات سمجھنا یعنی سوچو حضرت اور حسین کا چولہا چلانے کے لیے اللہ آسمان سے کن کو بھیج رہا ہے، اور حضرت فاطمہ کی چکی پیسنے کے لیے آسمان سے کون آ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صاحب سے مسکرا کاٹ رہا ہے، بات تو برابر ہے، دونوں ایسا ہے۔ آج جب لیکن بیٹھو گے نا چادر تو فل ہو گئی، چادر تو فل ہو گئی، یہاں علی بیٹھے ہوئے ہیں، ارے بولو نہیں ہاں علی بیٹھے ہوئے، یہاں پر بیٹھی ہوئی فاطمہ، ایک گود میں حسن ایک گود میں حسین، کہاں بیٹھو گے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کوئی بات نہیں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوں، کہاں بیٹھ جاؤں گا؟ آپ کے پیچھے حضرت ہو رہا میں آپ کے پیچھے بیٹھ جاؤں گا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں آئے، اب ہمیں نبی کے پیچھے بیٹھے، سننا ایسے بیٹھے کہ جبرائیل کا سینہ ہمارے نبی کی پیٹھ مبارک سے بیٹھ گیا۔ اب سوچو اب تو ذکر کا کچھ منظر اور ہی ہوگا، اب تک تو زمین والے تھے، اب تو آسمان والے جبرائیل بھی آتے ہیں۔ اب وہ جو ذکر شروع ہوا تھا وہ آپ سے ذکر شروع ہوا، اللہ اکبر اللہ اللہ اور سارے فرشتوں کے سردار وہ بھی ذکر میں لگے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ذکر مکمل ہو گیا، سننا تھوڑی دیر کے بعد ذکر مکمل ہو گیا، اللہ کے رسول اپنے لڑکی طرف جانے لگے اور حضرت حسین فاطمہ علی۔ اب سننا میرے پیارے دوستوں جو مجھے بات بتانی فوراً بتانی ہے، محرم کے اس مبارک مہینے میں حضرت جبرائیل تو کہاں رہنے والے؟ حضرت جبرائیل کہاں پر ہے؟ سننا حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ اللہ یہ عظمت بتانے والا ہے۔ حضرت جبرائیل نے ذکر کر لیا، ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت جبرائیل نے ذکر کیا، پہلے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پر گئے، تیسرے آسمان پر گئے، جہاں چوتھے آسمان پر پہنچے اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل رک جاؤ، جبرائیل رک جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے روکا دیا، میں رک گیا چوتھے آسمان پر۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل اعلان کرو، سارے فرشتوں کو چوتھے آسمان پر جمع کر دو، سارے فرشتے کتنے کسی کو نہیں معلوم، فرشتے کتنے کسی کو معلوم، ارے بولو کسی کو معلوم، کسی کو نہیں معلوم کہ فرشتے کتنے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لشکر بنایا، ایسا عجیب و غریب یہ جلوس ہے یا ایسا عجیب و غریب اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعلان کرو، سارے فرشتوں کو جمع کرو۔ جب سارے فرشتے جمع ہو گئے اور فرشتوں کے سردار اللہ نے وہی انسان شکل میں وہ بھی وہی پر جمع ہے، اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، اے سارے فرشتوں آگے بڑھو اور جبرائیل کے سینے کو چوم لو، اے سارے فرشتوں
فرشتے کبھی نافرمانی کرتے تو ہم نالائق سے نافرمانی کرتے. بھائی فرشتے کبھی نافرمانی کرتے وہ لوگ کرتے. قرآن میں لکھا اللہ کا آرڈر آئے دنیا کا کوئی بھی آدمی نافرمانی کرے لیکن فرشتے نافرمانی. ارے وہ فرشتے نافرمانی. اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ نے فرمایا فرشتوں کی مقدس جماعت یہ کبھی نافرمانی نہ کرے. اللہ جو کہے کرنے کے لیے تیار. اللہ نے زندگی کو کیا اللہ نے زندگی کو کیا آسمان میں تمام فرشتوں کو اللہ نے جمع فرمایا. اللہ نے فرمایا میری عزت کرتا ہوں میرے سلام کی کرتا ہوں میری کبریائی کی کرتا ہوں. ایک بڑی دعا کے بڑھو اور جبرائیل کے سینے کو چوم لو. جو جبرائیل کے سینے کو چومے گا آج میں مسلمان ہو جاؤں گا. فلان سے تمام فرشتوں نے جبرائیل کے سینے کو چوم لیا. تمام فرشتوں نے پوچھا اے اللہ کبھی جبرائیل کا سینہ نہیں چموایا آج کیا معاملہ ہے کہ جبرائیل کا سینہ ہم کو چومنے کو کہا. مادر پڑھنے کے جبرائیل فرشتوں کے سردار تھے لیکن کبھی آپ نے آرڈر نہیں دیا کہ جبرائیل کے سر کو چومو کہ پیشانی کو چومو کہ ہاتھ کو چومو. آج آپ نے یہ کیوں کہا کہ جبرائیل کے سینے کو چومو اور آپ نے یہ بھی کہا چومو کے تو راضی رہو کرنے چومو کے تو راضی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا سننا میرے پیارے سننا. اللہ نے کیا فرمایا میں نے کہا کہ جبرائیل کے سینے کو چومو اس لیے کہ جبرائیل ابھی زمین پر تھے اور آپ کا سینہ نبی کی مبارک پیٹ سے لگا ہوا تھا. پیچھے بیٹھے تھے نا ذکر کرتے تھے آپ کا سینہ کہاں لگا ہوا تھا نبی کی. ارے بولو نبی کی سننا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل کا سینہ میرے آخری پیغمبر کی مبارک پیٹ سے لگا تھا. میرے نبی کی پیٹ مقدس ہے. آج میں نے جبرائیل کے سینے کو بھی مقدس بنایا اور جو اسے چومے گا اس کو بھی میں مقدس بنا دوں گا. یہاں تو بہت سننے کی بات ہے کہ حضرت جبرائیل کا سینہ کہاں لگا نبی کی پیٹ. تو وہ سینہ اتنا پیارا ہو گیا اور میں پیارو وہ سینہ اتنا پیارا ہو گیا کہ فرشتوں کو بھی چومنا پڑا. ارے بولو نا جبرائیل کا سینہ مبارک نبی کی پشت مبارک سے لگا تو وہ سینہ اتنا پیارا ہو گیا کہ فرشتوں کو چومنا پڑا. تو میرے پیاروں جب نبی کی پیٹ مبارک اتنی پیاری ہے کہ جبرائیل کے سینے کے ساتھ بجے تو جبرائیل بھی مقدس ہو جائے. وہ نبی کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا. وہ نبی کی نمازیں کتنی پیاری ہوگی. وہ نبی کا اٹھنا بیٹھنا کتنا پیارا ہوگا. وہ نبی کے چہرے مبارک کتنے پیارے ہوں گے. وہ نبی کے ہاتھ مبارک کتنے پیارے ہوں گے. لیکن میرے دوستوں اب بول کر آدمی بولے تو کتنا بولے. آدمی کہہ کر کتنا کہے. کہنے والا نہیں تھک جاتا سننے والا نہیں تھک جاتا لیکن عمل کرنے کو میرے بھائی کوئی نہیں جاتا. آج یہ محرم کا مہینہ آ گیا چلا جائے گا. بولو بولو محرم کا مہینہ آیا چلا جائے گا. جس کو جو کرنا تھا کیا. روزے رکھنے تھے روزے رکھے. دعوتیں کرنی تھی دعوتیں کی. جس کو کچھ غلط کرتا تھا کیا. جس کو اچھا کرتا تھا کیا. لیکن محرم کے مہینے جانے سے پہلے تو یہ پوچھو کہ اس سے میں محبت بھی کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. سارا ہو رہا ہے حضرت حسین کا میدان کربلا میں شہید ہونا. آج کسی کو یہ نہیں معلوم کہ محرم میں کتنے واقعے پیش آئے. سب کو یہ ضرور معلوم ہے ہمارے بچے کو معلوم ہے کہ 10ویں محرم آگے مطلب میدان کربلا میں امام حسین کا شہید ہونا. بتاؤ معلوم کہ نہیں معلوم. اس کے علاوہ کچھ معلوم نہیں معلوم اور نہیں معلوم کوئی بات نہیں. اتنا تو معلوم ہے یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو اتنا تو معلوم ہے کہ 10ویں محرم کو جمعہ کا دن عاشورے کا دن اثر کی نماز کا وقت اور پہلی رکعت کا سجدہ اور حضرت حسین شہید ہو گئے. ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. یہ بولنا بہت آسان آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے. لیکن میرے پیاروں یہ تو بتاؤ کہ حضرت حسین کو تکلیف ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی. اگر آپ محبت کرتے ہیں نا تو اور تکلیف ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی. ارے میرے پیاروں تھوڑی دیر کے لیے سوچو میرا بھی بیٹا ہے آپ کا بھی بیٹا ہے آپ کے بیٹے کا جنازہ پڑا ہو اور وہ بھی ایک دو بچے کا جنازہ پڑا ہو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک ہاتھ ایک بچے کے جنازے پر رکھے ہو اور دوسرا ہاتھ دوسرے بچے کے جنازے پر رکھے ہو. ایک علی اکبر ہے ایک علی اصغر ہے اور حضرت حسین کی زبان سے بات نہیں کرتی ہو. کتنی پیاری بات نہیں کرتی ہو. بچوں تم دنیا چھوڑ کے چلے گئے. حضرت حسین کہہ رہے ہیں اپنے بڑے بیٹے علی اکبر اور اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر ہے میرے بچوں تم دنیا چھوڑ کر چلے گئے. یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا. تھوڑا سوچو حضرت حسین کا جب تمہارا ہاتھ اپنے بڑے بیٹے کے جنازے پر ہوگا چھوٹے بیٹے کے کفن کے اوپر ہوگا اور کیا فرماتے میرے بچوں یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا. ارے اس وقت بھی تمہارے باپ کو تمہاری یاد آتی ہے. تمہاری یاد آتی ہے اس لیے بار بار چادر اٹھا کر تمہارے چہرے کو دیکھتا ہوں.
تمہاری یاد آ رہی ہے, تمہارا ہفتہ بھی مجھے یاد ہے, تمہارا روزہ بھی مجھے یاد ہے, تمہارا میرے ساتھ مسکرانا بھی مجھے یاد ہے, لیکن یہ بچوں میں نے نانا کی محبت کو آگے کر دیا اور تمہاری محبت کو پیچھے کر دیا میرے پیاروں. اور پھر وہ حضرت حسین جو میدان کربلا میں جب گھوڑے پر بیٹھے اور آپ جب آگے بڑھیں گے, ایک تاریخ کی عبارت سے پتا چلتا ہے آپ اکیلے تھے اور سامنے 40,000 کا رشتہ, آپ بولو اور سامنے میرے پیاروں مولانا ابوالکلام آزاد ان کی کتاب تو پڑھو, وہ لکھتے ہیں کہ حضرت حسین جب میدان کربلا میں دشمنوں کے بیچ میں تھے, 4 گھنٹے تک مقابلہ کیا, کتنے 4 گھنٹے تک مقابلہ کیا, لیکن آپ کی پیشانی سے لے کر آپ کے پیٹ تک 72 تلوار کے زخم لگے ہوئے, آپ کی پیشانی سے لے کر آپ کے گھٹنوں تک 73 تیر کے زخم لگے ہوئے تھے, اور آپ کے وہ مبارک ہو ارے حضرت حسین کے ہوش کتنے پیارے ہوں گے, لکھا کم از کم 25 مرتبہ سے زیادہ آپ کے ہوٹ پر بچہ مارا ہے. تو جس کو ہوٹ پر بچہ مارا جاتا ہوگا تو ان سے لگو لوہل ہوں گے, کسی جگہ پر باغا پڑتا ہوگا, کسی جگہ 16, لیکن 25 مرتبہ کی میری روایت ملتی ہے آپ کے ہوٹ پر لگاتار بچہ مارا گیا. وہ لہو لوہل حضرت حسین تیروں کی بوچھار سے تکلیف اور تلوار کے پورا سینہ چھلنی, لیکن اس کے باوجود حضرت حسین نے کیا فرمایا, سب کچھ ہونے کے بعد ڈبل وان ہونے کے بعد سامنے والوں کو کیا کہا, سامنے والوں کو کیا کہا, مجھے مارنا ہے تو مارو, ارے مجھ سے لڑنا ہے لڑو, مجھ سے جو معاملہ کرنا ہے کرو, لیکن سورج غروب ہو جائے گا اور میری اندر کی نماز باقی ہے, مجھے کم از کم نماز تو پڑھ لینے دو. کیا فرمایا, کم از کم مجھے نماز دو. سامنے والوں نے صاحب کہہ دیا پڑھنا ہے پڑھو پڑھو پڑھو, ہاں پڑھوں گا میں پڑھوں گا, تم بھی تو پڑھو, تم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے. تو سامنے کیا بات آئی, ہمیں ضرورت نہیں, تم پڑھ لو. سامنے سے آواز آئی کتابوں میں لکھا ہے, ہمیں ضرورت. اس کا کیا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والا اسے نہیں ہوتا ہے, وہ ایسے وقت میں بھی نماز پڑھتا ہے جب ان کے چہرے پر 25 مرتبہ پرچے والے رہے, اسے کو ہوتا ہے جو ایسے وقت میں بھی نماز پڑھتا ہے جب 72 تلوار کے زخم لگے ہو, اسے کو ہوتا ہے جو پورے بدن پر 73 مرتبہ تیر کی بوچھار رہی ہو, سب سوارا, لیکن نماز تو میری نماز تو میری. اور کہاں بھی پوچھتا ہے ارے مانگنے والے مانگ رہے اور اندر اس سے دعوت کا کام کرے کہ میں تو پڑھوں گا تم بھی پڑھو, وہ کہتے تم پڑھ لے, ہم کو پڑھنے کی ضرورت. یہاں بھی 2 قسم کے لوگ بیٹھے, معاف کرتا جمعہ میں 2 قسم کے لوگ بیٹھے, ایک پڑھنے والا اور ایک کہتا میرے کو ضرورت نہیں. غلط بول رہا ہوں, وہاں بھی 2 تھے, اس سے اور اس سے کو اپوزیشن. یہاں بھی 2 ہے, جمعہ پڑھ کے آیا ہے, جمعہ پڑھ کے آیا ہے, اس کو پوچھو رنگ پکڑ کے پوچھو اس کو, آج فجر پڑھا, دور بچہ آج فجر پڑھا, کل عشاء پڑھا, کل 31 دسمبر منانے کے لیے باہر گھوما ہوگا. اب بولتا ہوں اس میں تو کتنا اچھا منظر لگتا ہے, لیکن بیوقوف پاگل, یہ تو بتا تم نے عشاء پڑھا کہ نہیں پڑھا اور آج فجر پڑھا کہ نہیں پڑھا. میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں, تو ان کی سب کے لوگ نماز پڑھنے والا حسین ہے, اور جس کو ضرورت نہیں معلوم نہیں ہو چاہیے, میں نہیں بول سکتا ہوں کیا صحیح کرو غلط کیا یار. جمعہ کے آتے بہت بڑا ایسا کام آپ آتے ہیں, بس جمعہ پڑھ کے جاؤ گے, ٹائم بھر کے جاؤ گے نا, اب آؤ کے آئندہ جمعہ کو ابھی انتظار کریں گے. بس پوچھو نا اس سے کون ڈولا ہے, کون لگنا ہے, کون لگنا ہے, کون پہنا ہے. خدا نے ڈولا نہیں بنایا, لگنا نہیں بنایا, اللہ نہیں بنایا, بہن نہیں بنایا, ارے خدا نے اس کو بھکاری نہیں بنایا. وہی خدا کی روٹی کھا کر خدا کے دروازے کو چھوڑ کے بھاگتا ہے. میرے گھر میں سورج میں آپ کو نکلے ہوں گے نا, کسی دسمبر کے آپ کو نکلے ہوں گے. میرے دوستوں اگر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہونا تو دیکھو فٹ پاتھ پر بہت سارے لوگ سوتے نہیں سوتے. ارے ہمارے سورج کے فٹ پاتھ پر جاؤ, رات کو آپ کو ملیں گے ٹھنڈی سے لیکن فٹ پاتھ پر سوتے. ارے آپ کی گاڑی سگنل پر رکتی ہے, وہاں بچے کیا کرنے کی بھیک مانگ رہے ہیں. ارے سوچو میرے پیارو, اگر خدا چاہتا تو میرے اور آپ کو بھی فٹ پاتھ پر چلا سکتا تھا, اچھا چاہتا تو میرے بچے کو اور آپ کے بچے کو بھکاری بنا سکتا. بنایا اللہ نے, بنایا اللہ نے نہ بنایا, اللہ نے کہا تھا رنگی ٹھنڈا بھی کپڑے پہنے کھا سب اللہ نے دیا. ارے یہ کہا میرے کو فجر کی کوئی ضرورت نہیں, میری آپ نے کوئی بے شک دودھ بننا چاہیے,
گدار ہونے کے بعد سے وہ آدمی جو نماز کو چھوڑتا ہے کس کو چھوڑتا ہے؟ اس بات میں سمجھ آ رہی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکثر کی نماز چھوڑی, بولو چھوڑی. حضرت حسین کو معلوم تھا کہ 4 گھنٹے سے نبی کا نماز کا مقابلہ کرتا ہے 40,000 کا, میں تو اور بھی مقابلہ کر سکتا, اور ان کو معلوم تھا کہ نماز میں جاؤں گا تو یہ مشکل ہے, یہ سب ڈرپوک ہے, جب میں نماز میں جاؤں گا یہ میری گردن اڑا دیں گے. حضرت حسین کو یقین تھا کہ یہ لوگ اڑائیں گے, لیکن طے کر لیا جان نبی کا نماز کا جان دے سکتا, لیکن ایک نماز کو پیدا تو نہیں کر سکتا. اب بتاؤ حضرت حسین سے محبت کرتے ہو, بتاؤ میرا مہینہ چلا جائے نکل جائے آپ کو. اگر دوسرے سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو, اس سے اگر محبت کرتے ہیں تو ہمارے نبی نے فرمایا میرے حسین سے جو محبت کرے گا مومن ہوگا, جو نفرت کرے گا منافق ہوگا. اب آپ لوگ بتاؤ, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ سے بھی پوچھا, اپنے آپ کو الگ نہیں کرتا, حسین سے میں اپنے آپ کو کئی مرتبہ پوچھتا, حسین سے محبت کرتا, اگر حضرت حسین سے محبت کرتا نماز کیسے چھوڑ دیتا. یہ میرے جوان بھائی کو پوچھ رہے فجر نہیں پڑھا, میں مولوی صاحب بقرعید کی بات اب تک میں نے فجر پڑھائی نہیں. اور اس کے چہرے میں ثبوت تو دیکھو, میرے جیسا کیسا اسلامی محنت ختم ہو گئی اور اسلام کا جنازہ اٹھ گیا, چہرے پر کوئی پوری ٹینشن بھی نہیں. میں نے نہیں پڑھا اس کی کیا ہوتا ہے. میرے دوستوں, حضرت اس سے میدان کربلا میں گردن کٹا رہے ہیں, لیکن نماز کو چھوڑ, وہ تو نماز کو چھوڑ گئے. اور ہم لوگ دوستوں نماز اتنی امپورٹنٹ ہے, سنو نماز اتنی, ارے کوئی تو بات ہوگی, بہت بات کھلانے میں شیخ عبد القادر جیلانی اتنا مضبوط فتوا کیوں دیتے, سوچو کوئی تو بات ہوگی نا. ارے میرے دوستوں کسی مفتی کو فتوا دینا ہو تو پورے سماج اور سوسائٹی کو دیکھنا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا. اور کسی بھی مفتی کے پاس فتوا لکھا جاؤ, میرے ساتھ کیسا ہوا, کبھی کسی مفتی صاحب کے پاس گیا کہ مفتی صاحب تم پوچھو گے میں جواب دے دوں گا, لکھ کے دو, میں لکھ کر جواب دوں گا, تاکہ کل کسی کو جا کر کہو نہیں کہ میں مفتی صاحب نے ایسا کہا. بھائی مفتیوں کا اصول ہوتا ہے کہ لکھ کر جاؤ, ہم لکھ کر دیں گے, اس میں بدلنے کی مہر لگائیں گے اور قرآن حدیث کا حوالہ دیں گے. میرے دوستوں جب آج کا مفتی کیا برتتا ہے تو پیلا دیکھ کے بہت پکی ہے برتنے کی, لیکن پیلا نے پینے فتوا دیا کہ نہیں دیا, بولو دیا کہ نہیں دیا. ہاں پیلا نے پیر بہت بار عالم ربانی فیضل سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فتوا دے دیا کہ لوگوں جس سے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا, جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا, کہتے ہیں اگر میرا بس چلے تو یہ جب مرے تو میں اس کے جنازے کی نماز کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑا, یہ مر گیا مجھے پتا چلے, پیرا نے پیر کہتے مجھے پتا چلے